آج یوم آزادی ہے، جس کی مناسبت سے ہم سب مسلم مجاہدین آزادی کے سلسلے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا موضوع مسلم مجاہدین آزادی ہمارے مفتی صاحب نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ عام طور پر بہت سے لوگ بیان کرنے میں حذف کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ مسلم مجاہدین آزادی کے سلسلے میں سمجھیں گے۔ ان تمام کڑیوں میں سے ایک کڑی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا دور 1703 سے 1762 عیسوی تک برطانوی راج سے پہلے کا تھا، لیکن ان کے افکار، جد و جہد اور تحریریں برصغیر کے بعد کے مجاہدین آزادی کے لیے فکری بنیاد فراہم کرتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ولادت باسعادت 14 شوال 1114 ہجری کو مظفر نگر میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبد الرحیم تھا اور کنیت ابو الفیض تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فخر النساء تھی۔ 5 سال کی عمر میں آپ نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اکثر و بیشتر کتابیں اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم سے ہی پڑھی اور 1143 ہجری کے بعد آپ نے اپنے والد کے مصدر درس کو سنبھالا اور خلق خدا کو فائدہ پہنچایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے دور میں سکھوں اور دہلی کی بگڑی ہوئی حالات پر شدید تشویش ظاہر کی اور انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا کہ دشمنوں کے خلاف منظم مزاحمت کرے، جس کو بعد میں مجاہدین آزادی کا مرکزی نقطہ بنا دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے حالات کی نشاندہی کی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر امت ان خرابیوں کو نہ روکے تو زوال آئے گا، دشمن غالب آ جائیں گے، دین کمزور ہو جائے گا اور نہ ہی اصلاح کی تحریکیں ابھریں گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے کچھ اقوال کہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اتحاد ہی ہماری طاقت ہے، ہمیں اپنے تمام معاملات میں قرآن و سنت کو ہی بنیاد بنانا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اسلامی ریاست کے نظام، عدل و انصاف، خلافت اور حکمرانی کے اصول بیان کیے، جس کے مطابق اسلام کا غلبہ صرف روحانی نہیں رہا بلکہ سماجی، سیاسی اور معاشی اعتبار سے بھی اصلاح کی راہ ہموار ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے کسی خاص شخص یا تحریر کے حضور کی پیش گوئی نہیں کی، نہ سید احمد شہید کی اور نہ ہی 1847 کے جنگ کی اور نہ ہی دیوبند کے تحریک کی، لیکن ان کی تحریکوں میں موجودہ اصلاحی فکر و مزاحمت کا اصول اور امت کی بیداری کا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1762 عیسوی کو دار فانی سے دار بقا کو رحلت فرما گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں، ان کے منصوبے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امداد محمود و زامن سفر، ہم قاسم حسین و